کینٹن ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جو ریاست مشیگن کے سب سے زیادہ آبادی والے شہر ڈیٹرائٹ سے 23 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ امریکی مردم شماری بیورو کے مطابق کینٹن کی 2020 میں آبادی تقریباً 98,500 کے قریب ہے۔ کینٹن میں اکثریت سفید فام شہریوں کی ہے۔ اس کے بعد 17% سے کچھ شرح ایشیائی ممالک سے آنے والے تارکین وطن کی ہے۔ امارہ انصاری کینٹن ٹاؤن شپ کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے لیے امیدوار کے طور پر انتخاب لڑ رہی ہیں۔ میں پہلی پاکستانی امریکی خاتون ہوں جو اس عہدے کے لیے انتخاب لڑ رہی ہے۔ میں ورجینیا میں پیدا ہوئی تھی لیکن اب مشیگن میں رہتی ہوں۔ امارہ انصاری اس عہدے کے لیے انتخاب میں حصہ لینے والے 4 ڈیموکریٹک امیدواروں میں سے ایک ہیں۔ وہ اور ان کے ساتھی ڈیموکریٹک امیدوار 3 ریپبلکن اور 1 آزاد امیدوار کے خلاف 5 نومبر کے انتخابات کے لیے میدان میں اتر رہے ہیں۔ 5 نومبر میں انتخابات میں جیتنے والے 4 امیدوار بورڈ آف ٹرسٹیز کے لیے 4 سال کی مدت کے لیے ہوں گے۔ بورڈ کے پاس پالیسیاں بنانے، بجٹ کا انتظام کرنے اور رقوم مختص کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ ہمارے پاس زیادہ فٹ پاتھ نہیں ہیں اور اس وجہ سے رہائشیوں کے لیے ٹاؤن شپ کے آس پاس چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر بیسمنٹس میں سیلاب کا مسئلہ بھی ہے، تو ہمیں ماحولیاتی تبدیلی کے مسائل کا سامنا بھی ہے۔ ماحولیاتی مسائل ہیں جن پر ہم مقامی سطح پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ مشیگن میں صدارتی انتخابات کے لیے کانٹے کا مقابلہ ہوتا ہے، اسی لیے یہ ایک اہم سوئنگ سٹیٹ سمجھی جاتی ہے۔ امریکہ میں مسلمانوں کے حقوق کی نمائندگی کرنے والی بڑی تنظیم کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کی جانب سے جمع کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں عوامی عہدوں پر منتخب ہونے والے مسلمان امریکیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ کاؤنسل کے مطابق 2023 میں امریکہ بھر میں مقامی ریاستوں اور وفاقی سطح پر 235 منتخب مسلمان عہدیدار ہیں۔ نسل اور مذہب امریکی انتخابات میں اہمیت رکھتے ہیں، خاص طور پر میرے جیسے کسی شخص کے لیے جو ظاہر ہے کہ اپنے عقیدے کی وجہ سے کہیں بھی جائے تو حجاب پہنتی ہے، اور میرے خیال میں یہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنے عقیدے کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، لیکن آپ کے سامنے ایک کام بھی ہے، اور آپ کا کام زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے رہائشیوں کی خدمت کرنا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس وقت جو مشرق وسطیٰ میں ہو رہا ہے اس کی وجہ سے نسل پرستی اور اسلاموفوبیا بڑھ گیا ہے۔ تینوں ریپبلکن امیدوار اور آزاد امیدوار اس بات پر متفق ہیں کہ شہر کے اہم مسائل معیشت اور بنیادی ڈھانچے ہیں، جبکہ وہ کمیونٹی میں بڑھتی ہوئی ڈائیورسٹی کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ کینٹن میں انفراسٹرکچر اور ماحولیاتی تبدیلی جیسے مقامی اور غزہ کی جنگ جیسے خارجہ پالیسی کے اہم مسائل ہیں جو رہائشیوں کے ووٹ کا تعین کر سکتے ہیں۔ ارم عباسی، وائس آف امریکہ، کینٹن، مشیگن۔